پہلی کاپی تھی نا کل میں لکھی ہوئی، اس کی اصطلاحات کچھ پڑھی ہیں کچھ رہتی ہیں، وہ قرآن پاک میں انشاءاللہ سمجھاتا جاؤں گا کہ اب مسئلہ الہ شروع ہے۔ اس کی ایک تو ہے یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے، مقدمہ کتاب التوحید، یہ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد تمہاری کاپی میں جو دوسرا حصہ لکھا ہوا ہے وہی پڑھائیں گے، اس کو محفوظ رکھنا، ضائع نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، اب میں مسئلہ الہ جو مشہور ہے وہی پڑھانا ہے انشاءاللہ تعالی، مگر یہ بالکل جدید باتیں ہیں جو تمہارے کان میں کبھی نہیں پڑی ہوں گی۔ پہلا فائدہ درجات توحید عرض کرتا ہوں۔ توحید تفعیل کے وزن پر ہے۔ توحید کا معنی ایک ماننا، ایک جاننا، یہ مجمل لفظ ہے۔ اب توحید کے چار درجات ہیں۔ کتنی؟ چار۔ توحید اللہ پاک کی جو توحید ہے اس کے چار درجات ہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ توحید کے چار درجے ہیں۔ تمہاری کتاب میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا ماخذ، اس سے ماخذ لکھا ہوا ہے، یہ پڑھتا چاہتے تو ہاتھ سکتے ترجمہ کا۔ وَعَلَمْ أَنَّ لِلتَّوْحِيدِ أَرْبَعَ مَرَاتِبَ حجت اللہ البالغہ۔ ملیے بات؟ وَعَلَمْ أَنَّ لِلتَّوْحِيدِ، اللہ پاک کی توحید کے چار مرتبے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ توحید کے چار درجات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہے کتاب وہاں نہ ہو تو ہم فی الحال دیں آپ کو؟ اچھا، اور پر دیکھتے رہو، سنیو بات کو۔ توحید کے چار مرتبے اور چار درجے ہیں جو آپ نے سمجھنے۔ پہلا درجہ حضرت سارے میرے تک دیکھو، کاپی میں بالکل نہ دیکھو، بعد میں دیکھو۔ پہلے درجے کا نام ہے توحید فی وجوب الوجود۔ توحید فی وجوب الوجود یہ ہے کہ واجب الوجود قدیم فنا سے پاک صرف اللہ پاک کو ماننا، اس کے سوا کسی مخلوق میں یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ وہ واجب الوجود قدیم اور فنا سے پاک۔ سمجھے؟ واجب الوجود اور قدیم ایک چیز ہے۔ واجب الوجود سے قدیم وہی ہوتا ہے جس پر فنا نہ آئی ہو، عدم سے پیدا نہ ہوا ہو، سمجھا، ازلی ہو بالکل، اس پر عدم کبھی نہ آیا، فنا سے پاک ہو بالکل۔ تو پہلا درجہ توحید فی وجوب الوجود ہے۔ واجب الوجود اور قدیم ہونے میں صرف اللہ پاک کو یگانہ ماننا، کہ صرف وہی ذات پاک ہے واجب الوجود، اور کوئی ہستی واجب الوجود نہیں، قدیم نہیں، فنا سے پاک نہیں۔ عرش کیا، کرسی کیا، لوح کیا، قلم کیا، فرشتے کیا، نوری ناری خاکی، آسمان زمین، سب چیزیں حادث ہیں، موجود بعد از عدم۔ پہلے نیش تھی، بالکل کوئی شے نہیں تھی، بعد میں اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا۔ صرف اللہ پاک کی ذات اور اس کی صفتیں جو ہیں وہی قدیم اور وہی واجب الوجود ہے۔ سمجھیے بات؟ سمجھیے بات کو۔ پہلی درجہ توحید کا کیا ہے؟ توحید فی وجوب۔ واجب الوجود تے قدیم صرف اللہ پاک کو ماننا، عقیدہ رکھنا کہ اللہ پاک کے سوا ساری چیزیں ممکن ہیں، حادث ہیں، موجود بعد از عدم۔ عرش کیا، کرسی کیا، لوح قلم، سب چیزیں جو ہیں وہ حادث ہیں، بعد میں اللہ پاک نے ان کو پیدا فرمایا، پہلے یہ نہیں تھی۔ سمجھے؟ سنیے، اس کے مقابلے میں ہے شرک فی وجوب الوجود۔ کیا
اللہ پاک کے سوا کسی ہستی کو واجب الوجود ماننا، قدیم ماننا، فنا سے پاک ماننا، عدم سے پاک ماننا، یہ شرک فی وجوب الوجود۔ وہ مشرک ہے جس نے اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو واجب اور قدیم مانا۔ سمجھیے بات؟ اب عبارت پڑھو، تمہاری کاپی میں لکھی ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں احداہا حصر وجوب الوجود فیہ تعالی۔ پہلے فرمایا تھا کہ 4 مرتبے ہیں توحید کے، کتنی؟ 4۔ ایک ان کا بند من وجوب الوجود کا، اللہ تعالی میں نہ سمجھنا کسی غیر کو واجب نہ ہو، غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی شے واجب نہ ہو۔ سمجھیے گا؟ اب ایک معمولی بات ہے ذہن میں آ گئی، پہلا درجہ توحید فی وجوب الوجود، اس کا مقابل کیا ہے؟ شرک فی وجوب الوجود۔ اب قرآن پاک نے جہاں جہاں اسی توحید کی طرف اشارہ کیا، وہ آیتیں پڑھو، شواہد القرآن لکھے ہوئے ہیں جہاں قرآن پاک نے اسی توحید کو بیان کر لکھا ہوا ہوگا شواہد القرآن۔ شاہد پہلا قرآن پاک ہمیں دے کلو شیء خالق الا وجہہ، ہے عبارت تو لکھی ہوئی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کلو شیء خالق الا وجہہ، اللہ پاک کی ذات کے سوا تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ خالق فانی، مزمحل، حادث، موجود، بعد از عدم، ایک چیز ہے، ایک ہی معنی ہے۔ قرآن فرماتا ہے اللہ پاک کی ذات کے سوا سب چیزیں کیا ہیں؟ خالق الوجود، یعنی فانی الوجود، ممکن الوجود۔ کہنا سمجھو گے میری بات کو؟ ایک فلاسفہ بےمانوں کی طرح نہیں کہ عقول اشیاء قدیم، فلانی شے قدیم، سب کفری عقیدت یونان کا شرک مسلمانوں میں اندر آ گیا ہے۔ ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا یہی ہے کہ کلو شیء الا وجہ، بس اللہ کی ذات پاک ہے، باقی سب چیزیں فانی ہیں، خالق۔ آگے میں نے تفسیر ابو سعود علامہ عمادی حنفی ہیں، شیخ الاسلام ان کا لقب ہے، مفتی ہیں اپنے وقت کے، بڑے علامہ ہیں۔ علامہ آلوسی مرحوم نے روح البانی ساری ان سے نقل کی ہے، سید محمود آلوسی اسی سے نقل کرتے۔ تو علامہ ابو سعود عمادی اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس کو میں نے لکھا فہم سلف نباروا۔ فہم سلف سمجھتے پہ ہو؟ فہم سلف کا مطلب ہے کہ سلف نے اس آیت سے کیا سمجھا، یہ فہم سلف ہے۔ پہلی ابو سعود عمادی فرمائیں فَإِنَّ مَا أَدَاهُ، اے عبارت ترجمہ لکھا ہوا ہے، جب تکرار کرنا ترجمہ دیکھنا، فی الحال دیکھنے کی ضرورت نہیں، میری بات سنو۔ فَإِنَّ مَا أَدَاهُ، پس تحقیق ما سوا اللہ پاک کے، کائنن ما کانا، کائنن ہونے والی ہو جو ہو، کسی کی تخصیص نہیں، کسی نوری ناری خاکی کی تخصیص نہیں، کائنن ہونے والی ہو جو ہی ہو، ما سوا اللہ جو چیز ہی ہو، کیا ہے؟ ممکن فی حد ذات ہی، ممکن یہ انہاں دی خبر ہے، جتنی ما سوا ہیں سارے ممکن ہیں اپنی ذات کے اندر۔ عرضۃ للہلاک والعدم، وہ محل ہیں فنایت عدم کا۔ یہ آیت کا معنی ابو سعود عمادی مرحوم نے یہی سمجھا ہے، اور سمجھیے میری بات۔ آگے میرے بزرگوں، فہم سلف نمبر 2 علامہ مظہری رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ علامہ مظہری ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ۔ اصل میں ان کی کتاب جو ہے تفسیر مظہری مشہور ہے۔ تفسیر کو مظہری اس واسطے نام رکھا کہ ان کے شیخ جو تھے مرشد حضرت مرزا مظہر جانان رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے مرید تھے، اس واسطے انہوں نے اپنے مرشد کی طرف منسوب کیا، جس کا نام رکھا مظہری، تفسیر مظہری۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انہوں نے جو اس آیت پر لکھا ہے وہ پڑھا رہا ہوں۔ فہم سلف نمبر 2،
لا شیء الا وجودہ مستفاد مستعار منہ تعالی، کوئی شے نہیں جس کا وجود اللہ پاک سے حاصل نہ ہو، اللہ پاک سے مانگا ہوا نہ ہو. ساری چیزوں کے وجود مستفاد کے مستعار ہے. کہنا سمجھو بھائی، واجب الوجود کسی سے مستفاد نہیں ہوتا. اللہ پاک کے سوا سب چیزیں مستفاد اور مستعار ہیں اللہ پاک کی طرف سے. سمجھے بھائی؟ میرے بزرگوں ایک شاہد تھا سمجھتے پھر وہ یہ گزارا، یہ ایک شاہد تھا. اب دوسرا شاہد پڑھو قرآن پاک. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اے آیت کل من علیہا، ہر وہ ہستیاں جو زمین پر بسنے والی ہیں، فان سب فنا ہونے والی، سب فانی الوجود ممکن الوجود، ویبقى اور باقی رہنے والی تیرے رب کی ذات جو صاحب جلال اکرام کا. بس لو اللہ پاک باقی الوجود تے کلو من علیہا فان، مقابلہ دیکھیں سب چیزیں فانی حادث، کہ صرف اللہ پاک کی ذات مقدس باقی الوجود. سمجھ دو. آگے تیسرا شاہد، حل قال الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان کے اوپر ایسا زمانہ بھی گزرا جو کوئی شے مذکور نہیں تھا. میرے بزرگوں، میں نے آیات کے فہم صرف لکھتا ہوں تب کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے معنی اپنی طرف سے کیا ہے. فہم صرف علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، حل عطا الانسان، کہاں لگا میری طرف، انسان سے مراد جنس انسان کی، کیا انسان سے مراد آدم علیہ السلام سے لگا کر قیامت تک انسان جو پیدا ہونے والے ہیں سارے اس کے اندر موجود ہیں. کوئی نبی ولی اس سے مستثنا نہیں، جنس انسان کی اللہ پاک بات فرما رہے ہیں. اب دیکھو فہم سل پڑھو. علامہ آلوسی فرماتے ہیں والمراد بالانسان الجنس، والمراد انسان سے مراد کیا ہے؟ جنس انسان کی. جنس سے تم جانتے ہو کہ قلیل کثیر پر سچی آتی ہے سب چیزوں پر، جنس انسان کی. اچھا، علامہ اخرجہ ابن المنذر عن ابن عباس، ابن المنذر نے محدث نے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہی معنی نکال دیا کہ الانسان سے مراد کیا ہے؟ جنس انسان کی. نبی ولی سب اس کے اندر داخل ہیں. کون سمجھو گے؟ آگے فہم سالف نمبر 2 امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْخَرْزَ، وَعَلَمْ لفظ خارج میں فے لکھی گئی غلط ہے. وَعَلَمْ أَنَّ الْخَرْزَ مِنْ هَذَا، غرض اس آیات سے کیا ہے؟ تنبیہ علی ان الانسان محدث. اللہ پاک تنبیہ کرنا چاہتے کہ انسان کیا ہے؟ محدث کا معنی آدم سے پیدا کیا. پہلے آدم تھا، بعد میں اللہ پاک نے اس کو کیا کیا؟ پیدا کیا. محدث پیدا کیا ہوا ہے، حادث. سمجھو. یہ میرے بزرگوں میں 3 آیتیں شاہد پیش کی اسی دعوے کے لیے کہ ہر ما سوی اللہ کیا ہے؟ حادث. اب میں بیان حدیث شروع ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عرض کر رہا ہوں. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، چند بزرگ آئے حضور کی خدمت میں. قالوا جئناک لنسألک عن ھذا الامر. ایک بار قالوا عرض کرنے لگے، حضرت ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جہان قدیم پہلے سے چلا آیا یا بعد میں پیدا ہوا؟ یہ پوچھنا چاہیے. آپ نے فرمایا کالا، آپ نے فرمایا کان اللہ، کان اللہ، اللہ پاک تھا ازل. ولم یکن، اللہ پاک کے سوا کوئی چیز نہیں تھی. دل کو جھاڑو دے دو، جھاڑو دے دو، اللہ پاک کے سوا کوئی.
نہ عرش تھا کہ کوئی نہ عرش حادث ہی عرش نہیں تھا، کرسی، لوح قلم، پانی، کوئی چیز نہیں تھی. صاف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ یہی عقیدہ ہے، لم یکن شیء غیر، کوئی اللہ پاک کے سوا شے نہیں تھی. سمجھ لو بعض لوگوں نے حافظ ابن تیمیہ کی طرف منسوب کیا کہ عرش قدیم ہے، مگر غلط ہے، نسبت ہی غلط تھی. سمجھے رہے کوئی شے نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. بس توحید کا پہلا درجہ توحید فی وجوب الوجود، اللہ پاک واجب الوجود ہے، باقی سب ہستیاں ممکن الوجود، فانی الوجود، خالق الوجود، حادث بعد از عدم. سمجھا ساری مخلوقات کو عدم لگا پڑا ہے، فنا لگی پڑی ہے، امکان لگا پڑا ہے. سمجھ لو. اب دوسرا درجہ ہے توحید کا دوسرا درجہ توحید فی الخلق. توحید فی الخلقیت کیا ہے کہ خالق ہونے میں اللہ پاک کو یگانہ مانو. یہ عقیدہ رکھ لو کہ خالق صرف اللہ پاک ہے، اس کے سوا کوئی شے پیدا کرنے والی کے خالق کو نہیں. توحید فی الخلقیت. اس کے مقابلے ہے شرک فی الخلقیت. کسی مخلوق کو خالق ماننا، پیدا کرنے والا ماننا، یہ شرک فی الخلق. سمجھو یہ دوسرا درجہ توحید فی الخلق. اس کا مطابق شرک فی الخلق. اب اور قرآن پڑھو ماخا اللہ پاک. ہاں قرآن پاک میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی عبارت لکھی ہوئی ہے ماخذ بسانیاتو. ہاتھ رکھو بسانیاتو. شاہ صاحب لکھتے ہیں دوسرا درجہ حصر خلق العرش والسماوات والارض وسائر الجواہر فیہ تعالی. دوسرا درجہ بند ماننا. حاصل کا بولو بند ماننا، پیدا کرنا عرش کا تے آسمانوں کا تے زمین کا تے باقی جواہرات کا اللہ تعالیٰ کے اندر ہو. جواہر آراف کے اعمال کے مقابلے میں. ہوں سمجھیے میں بات ہو. دوسرا درجہ کہ خالق کو، خالقیت کو اللہ پاک میں بند ماننا، وہی خالق میں. اور یہ تھا شاہ صاحب کی عبارت. اب شواہد القرآن پڑھیو. پہلا شاہد اللہ لہ الخلق والامر. اللہ میرے بزرگوں تم نہ پڑھے ہوئے ہو. لہو مقدامی خبر مقدامی کہ الخلق کیا ہے مبتدا. عربی کا قانون تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر. جس چیز کا حق ہو پیچھے آنا تو پہلے آ جاوے وہ حصر کا فائدہ دیتی ہے. اب لہو میں حصر ہے. خبردار لہو صرف اللہ پاک کے لیے ہے، کسی اور کے لیے صرف اللہ پاک کے لیے ہے، کسی اور کے لیے. کیا خالق کو پیدا کرنا اور مخلوق میں حکم چلانا. خالقی میں ہوں کہ حکمران بھی حصر کا کلمہ میں لہول خالق کو. سمجھے تو اب فہم سالف لکھی ہوئی ہے میرے بزرگوں. علامہ آلوسی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا لا احد غیرہ. کیا لہو میں جو حصر والا معنی نا، حصر والا معنی وہی کر رہے ہیں. لہو اے لا احد، نہیں کوئی ایک سوا اللہ پاک کے. بھئی کیسے یہ حصر کا معنی کر رہے ہو؟ کما یؤذن بہی تقدیم الظرف. ظرف جو ہے لہو، اس کی تقدیم اس کی اطلاع دے رہی ہے کہ اے لہو کی تقدیم جو ہے وہ حصر کے لیے. حصر والا معنی اسی سے سمجھا جاتا ہے. کر سمجھو کما یؤذن بہی تقدیم الظرف، یہی لہو والی ظرف اس کی تقدیم حصر کا فائدہ دے رہی ہے. سمجھو میری بات. آگے شاہد دو قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. ملی آیا. فرما دے اللہ پاک کے پیدا کرنے والا ہر چیز کا خالق اور کوئی خالق نہیں بلکہ مخلوق. بس
توحید کا دوسرا درجہ ہوا توحید فی الخالقیہ. میں نے دیکھو کتاب کو نہ دیکھو، میں نے دیکھو اب ایک سوال ہوتا ہے زبردست. تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ خالقیت کس کا خاص ہے؟ اللہ. خالق وہی ہے اور حالانکہ قرآن پاک کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے اخلق لکم من الطین کحیات الطیر. عیسیٰ علیہ السلام مصنوعی پرندہ بناتے تھے اور ڈھانچہ بناتے مٹی کا، کہ پھر اس میں پھونکا دیتے تو وہ سچ مچ کا پرندہ ہو کر اڑ جاتا تھا. تو آپ فرماتے اخلق لکم، میں مٹی سے تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں. اگر خالق خداوند کریم کا خاص ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں اخلق کو میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے. تو خالقیت پر خاص رہی نا اللہ پاک کے ساتھ مخلوقی خالق بن گئے. اخلق لکم من الطین ہے. ایک کاپی دیکھو لکھا پہ ہوئے، کاپی دیکھو لکھا پہ ہوئے، سوال کے بعد لکھا پہ ہوئے ہاں انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر. الآیت لکھیے ایک آیت. دوسری آیات میں وہ آگے لکھیے فتبارک اللہ احسن الخالقین. فتبارک اللہ بڑی برکت ہے اس ذات پاک کی جو بہتر ہے پیدا کرنے والوں کا. خالق کی تمام خالق ایک نہیں بلکہ کئی. احسن الخالقین، حالانکہ خالق کے ایک ہے کہ اللہ پاک نے جمع فرمایا. معلوم ہوا خالق خاصا نہ بنی نا سی اللہ پاک کا اور بھی خالق بن گئے. ایک دو آیتیں ہیں سمجھے پہ بزرگوں. اس سے سوال ہوتا ہے کہ خالق خاصا کیسے بنے، سمجھے. تیسرا سوال ایک سوال ہے، تیسری جز اس کی یہ ہے. یہ مسئلہ بڑی کتاب والے جو ہے بزرگ ان کو تو سمجھ آ جائے گا. وہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اہل سنت جماعت سمجھ دو نا، یہ سمجھ دو کیا اہل سنت والجماعت سے سمجھتے ہو سو کمر پر اہل سنت والجماعت یہ یا رسول اللہ کا ہی 11ویں دے گے پکاوے بزرگوں. یہ اہل سنت نہیں، یہ اہل سنت بڑی بیٹھو یہ مصنوعی اہل سنت ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو اعمال بندہ کرتے ہیں، غور کرو میری بات سنو، جو اعمال بندہ کرتا ہے اس اعمال کا خالق اللہ پاک ہے، کاسب بندہ ہے. یہ اپنا عقیدہ یہی ہے. خالق کون ہے؟ واللہ خلقکم وما تعملون. تم کو بھی اللہ نے بنایا تھا، تمہارے اعمال کا پیدا کرنے والا بھی اللہ. جو اعمال مکلف سے صادر ہو گئے ان کا خالق کون ہے؟ برے عمل ہوں یا اچھے ہوں سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہاں بندہ ان کا کیا ہے؟ قاسب. سزا جزا قاسب کی ہے. کیا سب لوگ جزا بما کنتم تعملون تکسبون. بندہ قاسب اعمال کا تے خالق کون ہے؟ اللہ. معتزلہ جو ہے گمراہ فرقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ بندہ اپنے اعمال کا قاسب بھی آپ ہے خالق کی آپ. خالق کی تو انہوں نے سارے جہان کو خالق مانا کہ نہ مانا. ہر بندہ جب اپنے عمل کا خالق ہے تو کئی خالق بن گئے. تو ایک غیر اللہ کو خالق مان رہے ہیں تو یہ مشرک بنے کہ نہ بنے، کفر کا فتویٰ آوے کہ نہ آوے. حالانکہ اہل سنت والجماعت کے جمہور علماء کو کافر نہیں کہتے. بعض نے فتویٰ دیا ہے لیکن بعض کا خیال ہے جمہور بزرگ کہتے ہیں کہ ایک کافر کو نہیں ہوتا. فاسق ہیں، گنہگار ہیں، بدعتی ہیں لیکن کافر. اگر خالق خاصا ہے اللہ پاک کا
تو اے مخلوق کو خالق مانتے ہیں پھر بھی تم ان کو کافر نہیں کرتے ہو. معلوم ہوا کہ خاصا کوئی سوال سمجھے بھی سوال سمجھ آؤ سے جواب سمجھ سوال سمجھے بھی. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنو ایک بحث میں انشاءاللہ مستقل کروں گا آگے. ما تحت الاسباب تے ما فوق الاسباب آگے تفصیل کروں گا انشاءاللہ. یہاں اجمالاً سمجھانا ہے. خالق کے حضرت دو معنی عربی زبان میں خالق کے کتنی معنی؟ ایک معنی ہے خالق کا حقیقی. کیا حقیقی معنی خالق کا ایجاد بعد از عدم، کسی شے کو عدم سے موجود کر. خلق کا حقیقی معنی کیا ہے؟ ایجاد. سمجھے سی؟ کسی شے کو عدم سے وجود میں لے آنا، معدوم کو موجود کرنا. اور سمجھے بگال ایک خالق کا حقیقی معنی ہے. اچھا آگے سنو تھوڑی سی بات اور. خالق کا معنی ایجاد یہ ہے، لیکن ایجاد اسباب کے ماتحت نہ. اب یہ بتی بنی رکھی ہے، بدو نے بنائی ہے کہ اس کو ایجاد کیا ہے؟ کسی نے بنائی ہے، ایجاد کیا ہے، مگر یہ اسباب کے ذریعے ہے. لکڑی اٹھائی، اس کو کھڑا بنایا، اسباب کے ساتھ پیدا کیا. خالق کا معنی ایجاد ما فوق الاسباب، ایجاد اسباب کے ذریعے میں موجود کرنا، اسباب کے بغیر موجود کرنا، حکم کرنا، ارادہ کرنا، کن فیکون فرمانا، شے پیدا ہو گیا. غور کرو بات سنو. خالق کا معنی ایجاد لیکن ما فوق الاسباب، اسباب اس عالم والے آلات کے ذریعے نا، اسباب کے آلات جو بندوق کے اندر ایجاد کیے گئے ہیں ان کے ذریعے نا، بلکہ غیبی قوت سے کسی چیز کو موجود کرنا. اور سمجھ گئے؟ خلق کا معنی ایجاد ما فوق الاسباب. سمجھ گئے؟ ایک خالق کا حقیقی معنی، یہ خالق کا حقیقی معنی بغیر اسباب اور آلات کے اپنے ارادے سے کسی معدوم کو موجود کر دے. یہ بھی خالق کا حقیقی معنی. سمجھ گئے؟ دوسرا خالق کا معنی ہے التقدیر. میں سمجھے گا؟ خالق کا معنی کسی چیز کا اندازہ لگانا اسباب کے ذریعے. اندازہ لگانا، کپڑا بنا تو بنے اسباب کے ذریعے، داغے لیے بنایا، سارا کچھ کیا. سمجھ جاؤ. ما تحت الاسباب آلات جو دنیا میں مروجہ ہے، ان آلات کے ذریعے تم نے کار تیار کی، ہوائی جہاز تیار کیے، جو چیزیں تیار کی. ایک خالق ہے، لیکن یہ خالق ما تحت الاسباب، اسباب کے ذریعے کسی چیز کو موجود کرنا. کہنا سمجھو بھائی. ایک خالق کا مجازی معنی ہے. یہ خالق کا یاد رکھا کرو. اللہ پاک کے سب افعال ما فوق الاسباب ہیں. مخلوق کے سب افعال ما تحت الاسباب ہیں، اسباب کے ساتھ. اور سمجھو خالق کے کتنی معنی ہوئے؟ ایک خالق کا معنی ایجاد ما فوق الاسباب، دوسرا خالق کا معنی تقدیر، اندازہ لگانا، کسی شے کی مصنوعات کو پیدا کرنا، لیکن اسباب کے آلات کے ذریعے جو دنیا میں اللہ پاک نے بنائے ہوئے ہیں ان کو استعمال کر کے کسی چیز کو بنانا. سمجھ لو میرے بزرگوں. خالق کا پہلا معنی حقیقی ہے کہ دوسرا معنی خالق کا مجازی. جب یہ ہوا تو اب سنیو کہ خالق کا پہلا معنی ایجاد ما فوق الاسباب، یہ خاصا اللہ پاک کا. مخلوق کے اندر یہ صفات نہ ہے، نہ ماننا چاہیے مخلوق ہے. سمجھ لو. مخلوق کی طرف جو
خالق کی نسبت کی گئی ہے، یہ ما تحت الاسباب نسبت کی گئی۔ کیا نسبت کی گئی؟ ما تحت الاسباب، کسی مصنوع کو تیار کرنا، آلات کے ذریعے کسی مصنوع کو تیار کرنا، اس کو مجازاً خالق کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو خلق کی نسبت ہے وہ خلق کا دوسرا معنی جو خاص اللہ پاک کا نہیں ہے۔ ما تحت الاسباب، وہ مٹی کا بوتا تیار کر لیتے تھے، اسی کو عقلوں کو فرما رہے تھے۔ پورا سمجھو، حاصل یہ ہے جو خلق خاص ہے اللہ پاک کا، وہ مخلوق میں ہے نہیں، مخلوق کی طرف منسوب نہیں کی گئی۔ جو خلق مخلوق کی طرف منسوب ہے وہ خاصا اللہ پاک کا نہیں۔ وہ نہ سمجھو بولو میرے بزرگوں، عبارت میں لکھیے فہم صرف نمبر اول صفحہ 60 پر لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھو سارے صفحہ 60 پر فہم صرف نمبر اول لکھی بھی ہو سوئے، دیکھو سارے صفحہ 60 پارے میں